شاہ جی کی یہ محبت ہے. میں بنیادی طور پر میرا جو شعبہ ہے وہ تو مزاحیہ شاعری ہے. شاہ جی نے مجھے کہا کہ اس پروگرام کو آپ نے لے کر چلنا ہے. میں نے کہا شاہ جی یہ میرے سے تو نہیں ہو سکے گا, میرا تو یہ نہ کام ہے نہ مزاج ہے. کہتے نہیں آپ کریں گے. میں نے کبھی نہیں ایسا کام اس انداز سے کیا کہ میں ایک پروگرام کو لے کر چل رہا ہوں اور کنڈکٹ کر رہا ہوں. یہ سارا کریڈٹ انہیں جاتا ہے. اگر اچھا کیا, اگر میرے سے غلطیاں ہو رہی ہیں تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. لیکن اب یہ دیکھیے کہ میں نے درمیان میں مزاحیہ شاعری کے رستے کیسے بنائے کہ ایک پانی اور مزاحیہ شاعر اپنے رستے بنا لیتے ہیں. تو میں نے ساتھ ساتھ بلانے کے لیے تھوڑا سا تڑکا لگانا شروع کیا. اور یہ تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں, 2 شعر سناؤں گا مزاحیہ, اس کے بعد پھر اگلی شخصیت کو بلاؤں گا. وہ 2 شعر یہ ہیں کہ چاہے تم ہو رج کے گوری, چاہے تم ہو رج کے گوری, آئی ایم سوری. چاہے تم ہو رج کے گوری, آئی ایم سوری. انہاں کو کیا نہیں جانا, بڑا حوصلہ چاہیے شاہ جی. چاہے تم ہو رج کے گوری, حالانکہ اتنے تھینک یو ویری مچ باندا سی. تو چاہے تم ہو رج کے گوری, آئی ایم سوری. عشق میں کیسی تکے زوری, آئی ایم سوری. اور کاہے پولیس بلا کے ڈبل کرا لوں خرچہ, پہلے کاٹے ہو گئی چوری, آئی ایم سوری. اور لوڑی لڑکے نے انکار کیا یہ کیکڑ, لوڑی لڑکے نے انکار کیا یہ کیکڑ, لڑکی کی ہے ناک پکوری, آئی ایم سوری. اور میں ہوں چاول کے ایک دانے جیسا سوکھا, تو ہے 5-6 منٹ دی بوری, آئی ایم سوری. سو یہ جو میں نے شعر سنائے اس میں جو اصل بات تھی کہ کاہے پولیس بلا کے ڈبل کرا لوں خرچہ, پہلے تھوڑی ہو گئی چوری, آئی ایم سوری. لیکن ساری پولیس ایسی نہیں ہے. میں پنجاب پولیس کے جس آفیسر کو بلانے جا رہا ہوں وہ ایمانداری میں اپنی مثال آپ ہیں. آپ ان کی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکیں گے. آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لاتے ہیں ڈی آئی جی پولیس جناب عبدالغفار کیسرانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر طاہر صاحب نے پولیس کے خرچہ ڈبل کرنے کے حوالے سے جو مثال دی ہے, سب سے پہلے اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک لطیفہ مجھے یاد آ رہا ہے اپنے اوپر ہی, پولیس کے اوپر ہی. وہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک گھر میں چوری ہو جاتی ہے اور گھر والے پولیس کو بلاتے ہیں. تو وہ جو ہمارا تفتیشی پہنچتا ہے پنجاب پولیس کا, تو وہ گھر والے سے پوچھتا ہے بھی کیا کیا چیز چوری ہوئی ہے, آپ انوینٹری بنا لیں, ایک رسید بنا لیں. جب وہ رسید بنانے شروع کرتا ہے تو کہتا ہے ایک کمبل لے گئے ہیں چور, ایک یہ موٹر سائیکل لے گئے ہیں, ایک یہ چیز لے گئے ہیں. اینڈ پہ ایک بکسہ پڑا ہوا تھا, غریب آدمی تھا, تو کہتے ہیں سر یہ بکسہ بھی لکھ لو. تو وہ تھانے دار کہتے ہیں بکسہ تو سامنے پڑا ہوا ہے. کہتے ہیں سر وہ تھوڑی دیر بعد تسی لے جانا ہے, انہوں ہی پا دو وچ. تو اینی ہاؤ آن اے لائٹر نوٹ, میری تقریر کرنے سے پہلے یہاں پہ روحانی شخصیات یا روحانیت میں دلچسپی لینے والے لوگوں کو بھی بلایا گیا. ڈاکٹر طاہر صاحب آئے ہوئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ میرا تو روحانیت سے صرف اتنا تعلق ہے. ابھی ہمارے ریٹائرڈ جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے تھے, وہ بات کر کے گئے ہیں. میں جیلم میں ڈی پی او تھا, تو وہاں پہ ایک سیشن جج صاحب تھے یوسف اوجلا صاحب, بہت ہی جنٹل مین, اپ رائٹ اور بہت ہی اچھے جج تھے. میری ان سے بڑی دوستی تھی. تو ایک دن ہم اکٹھے بیٹھے گپ شپ لگا رہے ہیں, تو جج صاحب میرے سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ پولیس افسر نہ بنتے تو کیا بنتے؟ تو میں نے کہا سر مجھے لگتا ہے کہ میں ڈبہ پیر بڑا اچھا بن سکتا تھا کہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. تو میرا روحانیت سے صرف اتنا ہی تعلق ہے. خیر اپنی بات کی طرف آتے ہیں. یہ چند دن پہلے جب اس پروگرام کی انتظامیہ نے میرے سے رابطہ کیا اور شاہ صاحب کا پیغام دیا کہ ایک پروگرام ہو رہا ہے جس میں آپ نے بھی بات کرنی ہے,
تو سچی بات یہ ہے کہ میرا پہلا تاثر یہ تھا کہ سر میرے تو تقریر نہ کراؤ کہ چاند ایک ریڈ کروا لو، بے شک میں ریڈ کر لیتا ہوں۔ اینی ہاؤ شاہ صاحب کا حکم تھا، میں یہاں پہ آ گیا ہوں۔ اگر میں اپنا شاہ صاحب سے تعلق کی ابتدا آپ کو بتاؤں تو میرا پہلا انٹریکشن شاہ صاحب سے آج سے کوئی 15 سال پہلے ہوا۔ شاہ صاحب بیسیکلی یو ٹی لاہور کے اسٹوڈنٹ تھے اور میں بھی یو ٹی لاہور کا اسٹوڈنٹ تھا، بٹ میرے سے چند سال وہ جونیئر تھے، اور اتفاق سے میری یو ٹی کے اندر ان سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ لیکن شاہ صاحب جس علاقے میں رہتے تھے گلشن راوی میں، تو میں بھی، میرے کزن رہتے تھے اس علاقے میں، تو میرا بھی اسی علاقے میں آنا جانا اور کچھ عرصہ سٹے بھی رہا۔ تو ہم نے مسجد میں اکٹھے نماز پڑھنا اور ہم نے اکٹھے وہاں پہ گپ شپ لگانی، اور شاہ صاحب اس وقت اکیڈمی اپنی ایف ایس سی کی اور میٹرک کی اکیڈمی شروع کر چکے تھے، اور اس اکیڈمی کے اندر بھی میرا چند ایک دفعہ وہاں پہ آنا جانا ہوا اور میرا ان سے انٹریکشن ہوا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ شاہ صاحب پھر یو ٹی چھوڑ کے چلے گئے، تو میری ان سے جب بھی ملاقات ہونی تو انہوں نے بڑی بڑی باتیں کرنی۔ اس وقت یہ اس لیول کے موٹیویشنل اسپیکر نہیں بنے تھے، ان کا اسٹرگلنگ فیز تھا، یہ اسٹرگل کر رہے تھے، نئے نئے لیکچر دینے انہوں نے شروع کیے تھے۔ تو میرے سے جب بھی بات کرنی تو انہوں نے کہنا کہ میں نے موٹیویشنل اسپیکر بننا ہے اور میں نے لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے، میں نے یوتھ کو گائیڈ کرنا ہے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ یہ اس دنوں کی بات ہے جب نیا نیا میں پولیس سروس میں آ چکا تھا۔ تو میں ان کے بارے میں یہ سوچتا تھا کہ میرا چونکہ پولیس کے اندر ایک بڑا ایکسپوجر ہوتا ہے، لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے، تو میری رائے یہ تھی کہ شاہ صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جو مجھے کچھ لوگ میرے دوست مل چکے تھے جن سے میں ہر 6 مہینے بعد جب ملتا تھا تو ان کا پروفیشن چینج ہوتا تھا۔ یعنی میرے ایک دوست ایک دفعہ مجھے ملے تو میں نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ کہتے جی میں شوگر مل لگا رہا ہوں۔ جب کچھ سال بعد ملے دوبارہ میں نے ان سے پوچھا آج کل کیا مصروفیت کیا ہے؟ کہتے ہیں جی میں حکمت کی دکان کھول رہا ہوں۔ پھر کوئی 2 سال بعد جب آپ ان سے ملیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکول چلا رہا ہوں۔ تو مجھے ایسے لگا کہ شاہ صاحب کا جو اگلا فیز ہوگا وہ یا حکمت کی دکان ہوگی یا کوئی پرائیویٹ اسکول ہوگا۔ یہ اسی طرح کی پلاننگ کر رہے ہیں بغیر کسی بیس کے۔ لیکن آپ یقین جانیے تو شاہ صاحب نے ان ساری چیزوں کو سچ کر دکھایا جو وہ باتیں کرتے تھے کہ میں نے ایک بہت بڑا موٹیویشنل اسپیکر بننا ہے۔ تو یہ ان کی جد و جہد ہے، ان کی اسٹرگل ہے جس میں ماشاءاللہ وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اور ایک دوسری ریزن جو شاہ صاحب کی باتوں پہ مجھے یقین نہیں آتا تھا وہ یہ تھا کہ میں پولیس میں رہ کے بیسیکلی ایک شکی مزاج بن جاتے ہیں، ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تھوڑا سا سم ٹائمز بلکہ آپ پیسیمسٹ بھی ہو جاتے ہیں، چیزوں کو تھوڑا رجعیت پسند ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ میرے سے اگر کوئی کہے کہ آپ ایک فروٹ کی ریڈی لگا لیں تو مجھے یقین نہیں آتا کہ شام تک میرا فروٹ بکے گا کہ نہیں بکے گا۔ بلکہ کئی دفعہ میں ریڈی پہ جاتا ہوں فروٹ لینے تو ان سے پوچھتا ہوں کہ فروٹ بک جاتا ہے شام تک سارا؟ تو مجھے شاہ صاحب کی باتوں پہ ایک رجعیت پسند یا شکی مزاج ہونے کے ناطے یقین نہیں آتا تھا یہ سارے کام کر لیں گے۔ ماشاءاللہ ان کی اسٹرگل ہے اور انہوں نے یہ سارا کچھ سچ کر دکھایا اور آج اس لیول پہ وہ ایک موٹیویشنل اسپیکر بن چکے ہیں۔ لیکن میں نے ان کو اس فیز میں دیکھا جب ایک اسٹرگلنگ فیز تھا، جب وہ اسٹرگل کر رہے تھے۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ کئی دفعہ میرے ذہن میں یہ بھی آتا تھا کہ کسی دن مجھے کسی تھانے دار کا فون آئے گا، میں ایک چیز کو ویژولائز کرتا تھا اپنے ذہن میں کہ کسی دن مجھے کسی تھانے دار کا فون آئے گا اور وہ کہے گا کہ جی یہ ایک شاہ صاحب نے تو یہ اتنے ناکے تے پھڑے گئے نے تو میں انہوں نے روکیا ہے، تو ایک کہتے ہیں کہ جی میں کوئی بہت بڑا کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہاں، کوئی انج دی چیز ہاں، تو ہن سر کی کریے؟ وہ میں کہا یار چھڈ دے، کوئی نہیں، بھرا ہے اپنا، ویر ہے چھوٹا۔ تو مجھے یہ بھی ہوتا تھا کہ شاہ صاحب کے ساتھ کسی ایسی سٹیج بھی آ سکتی ہے۔ لیکن پھر وہ ٹائم بھی آیا کہ جب ہم کبھی اکٹھے ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے گئے میں اور شاہ صاحب، تو میں نے دیکھا کہ میں پولیس کا ایس ایس پی ہونے کے باوجود، ڈی اے جی ہونے کے باوجود ہم اکٹھے بیٹھے ہیں، تو شاہ کوئی فیملی قریب بیٹھی ہوئی تھی، کوئی چند ایک لڑکے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے آ کے شاہ صاحب کو سلام کیا اور ان سے آ کے ملے، اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ تو سچی بات ہے مجھے تھوڑا سا اندر سے وٹ تو ضرور چڑھا کہ ڈی اے جی میں ہوں اور لوگ شاہ صاحب سے مل رہے ہیں، لیکن آپ یقین کیجئے ان میں اتنی عاجزی ہے کہ وہ اس فیملی سے، ان لوگوں سے ایسے مل رہے ہوتے ہیں۔ مجھے ایسے لگتا ہے بعض اوقات کہ ملاقات کی خواہش ان لوگوں کی نہیں، شاہ صاحب کی خواہش تھی۔
آپ نے ایک تجربہ کیا ہوگا، کسی آپ بڑے نامور آدمی سے کہیں سر راہ بازار میں آپ کی ملاقات ہو جائے اور آپ اگر جا کے غلطی سے ان سے سلام کر لیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ شاید کوئی بہت بڑی غلطی کر بیٹھے ہیں. وہ آپ کو ایسے شو کروائے گا کہ جی آپ کون، آپ کیسے ملنے آ گئے. تو یہ ایک ہمارا نیچرل قسم کا، ہمارے کچھ لوگوں میں ایک بڑائی کا، اس کو اپنے آپ کو بڑا شو کرنا، اس طرح کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. میں نے کم از کم شاہ صاحب میں اس طرح کا ایٹیچیوڈ نہیں دیکھا، اور میں سمجھتا ہوں ان کی شاہ صاحب کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ ان کی یہ عاجزی ہے. ان سے مل کے کوئی بندہ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہیں کرتا. ان سے مل کے آپ تجربہ کر لیں کہ آپ شاہ صاحب کہیں جا رہے ہیں کسی روڈ کے اوپر گاڑی میں، کسی اشارے کے اوپر آپ کو نظر آ جائیں، کسی ریسٹورانٹ میں آپ کو کھانا کھاتے نظر آ جائیں، اور آپ ان سے جا کے، کوئی بچہ جا کے مل لے، کوئی چھوٹا جا کے مل لے، کوئی بڑا ان سے جا کے مل لے، وہ ان سے اس انداز میں مل رہے ہوتے ہیں کہ جیسے آل پلیئر شاہ صاحب کی ہے، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں. تو یہ ایک بہت، شاہ صاحب ایک بڑے آدمی بن کے آج بھی ایک عام آدمی کی طرح رہتے ہیں. اور یقین کریں، ایک وہ وقت تھا جب میں ویژولائز کرتا تھا کہ شاہ صاحب کو کوئی تھانے دار روکے گا کوئی ناکے کے اوپر، جس طرح میں بات کر رہا تھا شاہ صاحب مجھے فون کریں گے. اور آج اگر میں اندر کی بات بتاؤں تو میرا دل کرتا ہے کسی پروگرام کے اندر، کسی فنکشن کے اندر، اپنے کسی لیکچر کے اندر شاہ صاحب، اللہ کرے کوئی میرا حوالہ بھی دے دیں تاکہ میری بھی، شاہ صاحب تک کچھ نہیں جانا، میری بلے بلے ہو جانی ہے. تو انسانی فطرت ہے. تو آج یعنی وہ کہاں، وہ سٹیج انسان کی مینٹیلٹی، اور آج شاہ صاحب کا، اور شاہ صاحب کا بڑا پن ہے کہ وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. جب ہم جیسے لوگوں کو، گمنام لوگوں کو بھی شاہ صاحب ہر محفل میں، ہر میٹنگ میں، ہر لیکچر میں ہمیں بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ یاد کر لیتے ہیں. تو میں بات یہ کر رہا تھا ان کی شخصیت کی. ایک بات تو عاجزی، اور میں سمجھتا ہوں کہ عاجزی ایک ایسی چیز ہے، یہ آپ لوگ، تمام لوگ جو نوجوان بیٹھے ہیں، آپ کے لیے بھی ایک لیسن ہے. کہ جب میرا نیا رزلٹ آیا CSS کا، تو آئی واز ایلوکیٹڈ ان پولیس سروس آف پاکستان. تو مجھے چند ایک بزرگ ملے اپنے گاؤں کے، اپنے رشتہ دار ملے. تو ایک بزرگ نے مجھے بہت ایک اچھی بات کی. انہوں نے کہا بیٹا اگر آپ عاجزی کو نہیں چھوڑیں گے تو آپ بہت اوپر جائیں گے. تو میرا آپ کو بھی یہی ایک لیسن جو ہم نے لرن کیا ہے، جو میں نے خود دیکھا ہے، جو شاہ صاحب کی لائف میں دیکھا ہے، کہ آپ اپنی عاجزی کو نہیں چھوڑنا. بڑے سے بڑا آدمی بن جائیں لیکن تھوڑا سا ہیوملٹی، ہمبلنس، آپ نے اس کو نہیں چھوڑنا. دوسری کوالٹی شاہ صاحب میں نے دیکھی ہے، وہ دوستوں کے دوست ہیں. وہ ہر دوست کو ساتھ لے کے چلتے ہیں ہر اچھے برے ٹائم میں. بلکہ میں اس چیز کا وٹنس ہوں کہ شاہ صاحب بعض اوقات اپنی دوستوں کی امداد، ان کی ہیلپ وہ اس انداز میں کر رہے ہوتے ہیں، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اگلے بندے کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ امداد شاہ صاحب نہیں کر رہے بلکہ شاہ صاحب کی امداد کی جا رہی ہے. تو ان کی ہیلپ کرنے کا انداز بھی ایسا ہوتا ہے، یہ کسی کی عزت نفس کو خراب کیے بغیر ان کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. آخری بات یہ ہے کہ شاہ صاحب کا ہاتھ، جس طرح ہم کہتے ہیں، ایک حدیث بھی ہے غالباً کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. تو شاہ صاحب کو میں نے ہمیشہ ان کے ہاتھ کو دینے والا ہاتھ پایا ہے، لینے والا ہاتھ نہیں پایا. اور یہ اپنی اس سوسائٹی کے اندر کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. مجھے شاہ صاحب کے بارے میں ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، تو اس وقت ایک بڑی مثال ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، کہ ایک پرندہ اپنی چونچ میں ایک پانی کا قطرہ لے کے اڑ رہا تھا. تو راستے میں اسے ایک اور پرندہ ملتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو پہلا پرندہ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے اللہ کا ایک نیک بندہ ہے ابراہیم، اس کو آگ میں ڈال دیا گیا ہے اور میں اس قطرے سے وہ آگ بجھانے جا رہا ہوں. تو دوسرے والا پرندہ کہتا ہے کہ اس قطرے سے آگ تو نہیں بجھنی. تو دوسرا پرندہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ اس پانی کے قطرے سے آگ نہیں بجھنی، لیکن میں کم از کم اگلے جہان اللہ کو جواب دے سکوں گا کہ میں نے اپنے حصے کا قطرہ ڈال دیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاہ صاحب اپنے اس زندگی میں یہ پورے سسٹم کو چینج نہیں کر سکتے، نہ میں چینج کر سکتا ہوں، کوئی انڈیویجول اس سسٹم کو چینج نہیں کر سکتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم میں سے ہر ایک بندہ اپنے حصے کا قطرہ، اپنے حصے کا کنٹریبیوشن اس سسٹم کے اندر کرتا رہے تو کوئی بعید نہیں کہ ہم اس سوسائٹی کو، اس معاشرے کو چینج کر سکتے ہیں. تو بہرحال میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ ہم شاہ صاحب کے دوست ہیں اور ہم ان سے سیکھتے ہیں، ہم ان سے لرن بھی کرتے ہیں.
اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ شاہ صاحب کے جو ایک لائف کا سفر ہے موٹیویشن کا، جس طرح میں بات کر رہا تھا، شاہ صاحب کی اپنی لائف بھی اپنا ایک جو مقام بنانا ہے وہ ان اٹ سیلف موٹیویشن کی ایک بہت بڑی مثال ہے آپ کے سامنے۔ اگر شاہ صاحب اس اسٹیج پہ پہنچ سکتے ہیں، میرا خیال ہے آپ میں سے کوئی بچہ محنت کر کے ایک بڑا مقام حاصل کر سکتا ہے۔ میں دعا گو ہوں شاہ صاحب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید عزت دے، اللہ تعالیٰ انہیں مزید کامیاب کرے اپنے مشن کے اندر، اور خاص طور پہ انہوں نے جو فاؤنڈیشن کا پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں، جو اپنی انرجیز تھیں ان کو انہوں نے چینلائز کر لیا ہے۔ آپ کو شاید یہ اندازہ ہو کہ شاہ صاحب اس قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے سینکڑوں کی تعداد میں بچوں کو اسکالرشپ دے رہے ہیں مختلف یونیورسٹیز کے اندر سے۔ وہاں سے پراپر ایک سسٹم کے تحت ان بچوں کے نام لیے جاتے ہیں اور یونیورسٹیز سے پھر ان کو پر منتھ اسکالرشپ دیا جاتا ہے، جو کہ پورے 4 سال کے عرصے پہ محیط ہوتا ہے، جس سے بچے کی پوری ڈگری کور ہو رہی ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک چھوٹا کام نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ بچوں کو ٹریننگ، موٹیویشن، ان کی اسکل ڈیولپمنٹ، یہ تمام کام قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ہو رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ شاہ صاحب اسی موٹیویشن کے ساتھ، اسی ذیل کے ساتھ اس مشن کو جاری رکھیں گے، اور راستے میں اگر کچھ چھوٹی موٹی رکاوٹیں شاہ صاحب کی لائف میں آ رہی ہیں، میرا خیال ہے وہ رکاوٹیں بھی عارضی ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ اس سٹیج سے بھی شاہ صاحب آگے نکل جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بڑی منزل کا مسافر ہوتا ہے وہ چھوٹی موٹی رکاوٹوں کی پرواہ نہیں کرتا، اور مجھے امید ہے کہ شاہ صاحب کی جو آواز ہے، یہ جو شاہ صاحب کی آواز ہے، یہ پہلے سے مزید توانا ہو کے نکلے گی اور اس ملک کے لوگوں کو، پیاسے لوگوں کو اور سیراب کرے گی۔ میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔